سینٹ میں, تو اس وقت رضا روانی صاحب نے, میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا تھا نہیں ایسا کوئی خط نہیں لکھا گیا. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ جب میں نے ان سے کہا, ہی واز ویری آنےسٹ انف کہ جی ہم نے لکھا ہے, جو لیٹر کو سائنڈ بائی شمشاد بیگم اینڈ شوکت ترین صاحب. تو اب اس میں ہم نے لیٹر سینگ کہ جی ہمیں آپ لون دے دیں, پچھلی حکومت کے میکرو اکنامکس ٹھیک ٹھاک تھی اور اس میں ہمیں چاہیے ٹیمپرری, ہمیں اس کے لیے لون چاہیے, جس میں ہم نے کمٹ کر دیا کہ ہم اتنی سبسڈی ختم کریں گے اور اسے انکریز کریں گے پرائسز اپنی ساری, اینڈ اٹس آل لیڈ ڈاؤن ویری ویل. میرا خیال کوئی 60 پیج کا کوئی ڈاکومنٹ ہے جس میں ساری چیزیں لے آؤٹ کی ہوگی. تو ہمیں ایک تو بڑا آنےسٹ اپ فرنٹ ہونا پڑے گا پبلک کے ساتھ کہ جی ہم نے یہ کیا ہے, مجبوری کے تحت کیا ہے, جیسے بھی کیا ہے, سرکمسٹینشلی کیا ہے, لیکن آنےسٹلی آج میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے, آج کی اسپیچ میں نے نوٹس کیا کہ حفیظ شیخ صاحب نے واز اپ فرنٹ, انہوں نے کافی چیزیں انہوں نے ایڈمٹ کی کہ چیزیں پرابلم ہیں, جیسے انہوں نے کرپشن کی بات کی, جیسے انہوں نے کہا جی کہ ہم فیڈریشن کے پاس پیسہ کم ہوگا اور اس کی وجہ سے شاید جو ہے ہمارا کم پیسہ ضائع ہو. ہی ڈڈنٹ سے کرپشن بٹ ہی میٹ دیٹ. نہیں دیکھیں معاملہ اصل میں ایلوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں, اصل جو رکاوٹ اور شوکت صاحب سے یہ ذرا کائنڈلی پوچھ لیجیے گا, ایٹ اے ویری کروشل ٹائم پہ میرے بھائی کو چھوڑ کے چلے گئے, وائی ڈڈ نہیں پتا نہیں. ایسنشلی ایشو یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی جو صلاحیت ہے ان تمام ایشو سے ڈیل کرنے کی, وہ پاکستان کی معیشت کے جڑ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جب ذہنی دیوالیہ پن ہوگا, اخلاقی دیوالیہ پن ہوگا, تو ان دی اینڈ معاشی دیوالیہ پن بھی آئے گا. اور یہ ہمیں دیکھنا ہے, اس پر غور کرنا ہے کہ جو حکومت کے ڈیلیور کرنے کی ابیلٹی ہے, حکومت اس کے اوپر کتنا غور کرے. کیونکہ ہم ایلوکیشن اور نمبرز سب دے سکتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے ارب دے دیا, ہم یعنی بجٹ کی ٹائم پہ ارب روپیہ اس طرح بلینز آر فلائنگ ان دی ایئر, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا سال کے بعد ابھی بھی وہ اسٹیٹسٹکس جو بجٹ میں کبھی نہیں آتے, وہ یو این کی طرف سے آتے ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پاکستان کے 60% عوام لیس دین $2 ڈے پہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. یہ ایشو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ ذرا تھوڑا سا نمبرز کو صحیح پرسپیکٹو پہ دیکھیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا اس وقت, اور میں تو ڈیفینیٹلی نہیں کہوں گا کہ ہم ایجوکیشن, ہیلتھ اور پاپولیشن پلاننگ پہ صحیح خرچ کر رہے ہیں. اس وقت ہم یہ ٹوٹل پہ 3% کر رہے ہیں. کبھی بھی نہیں کرتے تھے, پہلے بھی نہیں کرتے اور یہ ابھی بھی نہیں کر رہے. اور ہمیں چاہیے, اور ہمارا یہ 9 پوائنٹ ایجنڈا میں یہ ہے کہ ہر سال 1% زیادہ ہونا چاہیے, سو دیٹ وی کین گو اپ ٹو 8%, اور ملیشیا وغیرہ 11 کر رہے ہیں, تو اس لیے 8% بھی جو ہے وہ کم ہوگا. لیکن جو اس دفعہ آپ نے دیکھا اس میں کمی, وہ اس لیے کہ یہ اب کیونکہ NFC آ گیا ہے اور یہ فیڈرل لیول کے اوپر یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, آپ دیکھیں گے پروونسز اس پہ بہت زیادہ خرچ کریں گے, تو جب ایڈ اپ ہوگا تو پچھلی دفعہ سے یہ 1% ہوپ فلی زیادہ ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز آئی تھنک خرم بھائی نے بات کی کہ جو ہمارا دیوالیہ پن ہے وغیرہ, تو دیکھیں جی یہ پولیٹیکل پروسیس ہے, میں تو پالیٹیشین نہیں ہوں, تو آپ لوگ تو اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دیوالیہ پن ہے. اب پالیٹیشین شوڈ اسٹینڈ اپ ناؤ اینڈ بی کاؤنٹڈ. ساری دنیا دیکھ رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن یا حکومت, میں دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ دی ہول ورلڈ از واچنگ دم. کہ ڈیموکریسی کی تو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے تھنک ٹینکس بنائے ہوئے ہیں. آپ کوئی ریسرچ ہوتی ہے وہاں, کوئی بیٹھ کی جو حکومت میں آپ آتے ہیں تو ان کے ساتھ 1% جو بھی ہے, میں تو ان کی بات نہیں کر رہا ہوں نا, میں اپنی حکومت کی, میں پیپلز پارٹی کی بھی بات نہیں کر رہا, میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ جی کتنی تھنک ٹینکس آپ نے بنائے ہوئے ہیں, کتنی ریسرچ کرتے ہیں ہم اپنی پارٹی میں بیٹھ کے. آئی کین ٹیل یو that knowing the political parties, I think بہت اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے جب آپ کریں گے, آپ لوگوں کو تیار کریں گے, اینڈ یہ ویل چلتا رہے گا ڈیموکریسی کا, یہ گورننس بھی امپروو ہوگی. ٹھیک ہے, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. کہ جمہوریت ناکام نہیں ہے, حکمران جماعتیں ناکام نہیں, وہ تو میرا خیال ہے کہ سب کو معلوم ہے سیاسی قبلہ جمہوریت ہے اس ملک میں, اس میں there is no question about it. بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام آنے کا. انہوں نے مڈ اسٹریم کو چھوڑ کے چلے گئے ہمیشہ. وہ مسکرا رہے ہیں. ویسے اس حکومت کے تو وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی چلے گئے. فائنانس منسٹر صاحب نے کل اسپیچ وہ جب پریزنٹ کیا اکنامک سروے, تو انہوں نے کہا اگر میں اگلے سال ہوا تو میں پھر آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا. ہمیں بیرون ملک پاکستانیوں کی تصویر لگا کے اس کے آگے اللہ سے دعا کرنی چاہیے, ان کی مہربانی ہے کہ حکومت. بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یقیناً جو ایشو ہے اخراجات کا اور وسائل کا, اس میں جو
सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम में जो उमरा हैं, जो अमीर लोग हैं, वो टैक्स कितना देते हैं, क्योंकि उसी की वजह से, टैक्स न देने की वजह से हर चीज का मसला जो सामने आता है, चाहे बेगिंग बोल लेके बाहर जाने का, चाहे महंगाई का, चाहे आम अवाम का पिसना और पिसते जाना, ये सब चीजें इससे लिंक्ड है कि जो लोग जिनके पास इनकम है वो कितना टैक्स देते हैं। और जैसे शौकत तरीन साहब ने कहा कि ये कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर काम करेंगे मिलके सब लोग, और ये कोशिश करेंगे कि अगले साल शायद हम देखें कि टैक्स ज्यादा लगाया जाए, ज्यादा ग्रुप्स पे लगाया जाए, और उसी से फिर जो हमारे मेजर मसाइल हैं वो शायद हल हों। इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।